پھر دیکھتے ہیں ہائی کورٹ اب کیا کرتی ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عدالتوں کا رویہ لاڈلے والا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین خبریں آج 3 میں نے ڈسکس کرنی ہیں، سب اہم خبریں ہیں۔ صدر صاحب نے تمام پارٹیوں کو خوش کر دیا، کل بھی میں نے بتا دیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ صدر کا کوئی ثوابدیدی اختیار اس معاملے میں نہیں ہے۔ آرٹیکل 58 کے تحت ان کا اختیار ہے، اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے کامیاب اور نیا قائد ایوان منتخب نہ ہو تو وہ جو اسمبلی ٹوٹے گی اس کے الیکشن کی ڈیٹ 100% اختیار صدر مملکت کا ہے۔ اس میں بیان کروں گا آپ کو کہ محمد علی درانی فارمولہ کیا تھا۔ صدر صاحب ایک دم کیسے سخت لہجے سے نرم خط و کتابت پہ آئے، اس کی پوری کہانی میرے پاس ہے، میں نے مختلف سورسز سے بات کی ہے، آپ کو بیان کروں گا۔ دوسرا معاملہ بڑا اہم، جناب جسٹس قاضی فائز صاحب تیاریاں ہیں، اوتھ لینے کی تیاریاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سے حلف صدر مملکت عارف علوی لیتے ہیں، جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ایکٹنگ صدر حلف لیتا ہے۔ یہ اب دیکھنے کی بات ہے، ابھی تک اس میں کلیئرٹی نہیں آئی۔ تیسرا سب سے اہم معاملہ، تحریک انصاف کے وکلاء نے بہت کوشش کی کپتان جیل سے باہر آ جائے، لیکن جج نے کہا جو مرضی دلائل دو، کپتان جیل میں ہی رہے گا۔ اس معاملے میں کیا ہوا، آج عدالت میں کیا دلائل ہوئے، بابر اعوان نے کون سی ویڈیو دکھائی جج کو متاثر کرنے کے لیے، اور سلمان صفدر نے کیا خوبصورت دلائل دیے، میں اس کا پورا احاطہ کروں گا۔ ناظرین سب سے پہلے میں آؤں گا خط کے معاملے میں۔ صدر نے کل ایک خط لکھا کہ جی 6 نومبر کو آپ قومی اسمبلی کے الیکشن کرانے کی تجویز ہے میری طرف سے، حکم نہیں ہے، اور اس تجویز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کریں، صوبوں سے بات کریں، الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے بھی تجاویز لیں۔ بھائی عدلیہ سے تجاویز لینے کی ضرورت ہے، ایک ریٹ دائر کروا دیں، آپ بیرسٹر علی ظفر سے کرا لیں، خواجہ طارق رحیم سے کرا لیں۔ ویسے خواجہ طارق رحیم آپ ریٹ دائر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی بیگم جن کی ساس سے بات کرتی تھی وہ ریٹائر ہونے والے ہیں۔ میں آتا ہوں اصل بات کی طرف کہ صدر صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ محمد علی درانی ہیں، معروف سیاستدان ہیں، سابق وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، پاسبان بنانے والوں میں شامل ہیں، ایک تنظیم بنائی تھی بڑا اس نے 90s کے زمانے میں کام کیا، عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں رہے ہیں محمد علی درانی۔ وہ کس کا پیغام لے کر گئے تھے صدر صاحب کے پاس؟ ایوان صدر سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا اس ملاقات کا۔ اس ملاقات میں یہ طے ہو گیا تھا، میرے سورسز نے بتایا، درانی فارمولہ طے ہو گیا تھا کہ صدر صاحب ایسا خط لکھیں گے کہ جس سے عمران خان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی کہ الیکشن کی ڈیٹ کی پروپوز کر دیں، الیکشن کمیشن کے لیے بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اور ملک کے اندر نیا آئینی بحران بھی نہیں آئے گا۔ تو درانی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ محمد علی درانی اس سے پہلے بھی ایک پیغام رسانی کر چکے ہیں۔ جب شہباز شریف جیل میں تھے تو وہ جیل میں ملنے گئے، بڑی اہتمام سے ملاقات کرائی گئی تھی
ملاقات کرانے والوں نے، اور ابھی بھی جو ملاقات کرائی گئی جناب عارف علوی سے وہ بھی کرانے والوں نے کرائی. تو درانی صاحب کھیل میں ان ہیں. اب اگلی جو درانی صاحب کی مجھے ٹاسک لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مفاہمت چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ درانی صاحب نے کہا ہے، اور درانی صاحب اب سہولت کار کہہ لیں، رابطہ کار کہہ لیں، یہ بنیں گے اس معاملے میں، اور ان کے پاس بڑی بڑی خبریں ہیں. میرا بڑا ان سے ہمیشہ احترام کا رشتہ رہا ہے، تعلق رہا ہے، رابطہ رہا ہے. بڑے سافٹ آدمی ہیں، گفتگو بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، اور راز کی بات راز میں رکھنے کی کبھی فن ان کو آتا ہے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے جناب چیف جسٹس نئے آ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. بندیال صاحب جا رہے ہیں سرگودا. بندیال صاحب کی آخری تقریبات جاری ہیں. بندیال صاحب کا دور بڑا کنٹروورشل رہا کئی حوالوں سے. انہوں نے چیف جسٹس کی بجائے سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی رہنما کو خصوصی ریلیف دینے اور دلوانے کی جد و جہد کی کوشش کی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہوئی. یہ پہلا موقع تھا یا دوسرا سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بینچز سے ججز اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور فل کورٹ ریفرنس بھی نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے کہ بعض ججز نے ریفیوز کر دیا کہ اگر فل کورٹ ریفرنس رکھا گیا تو ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے. ابھی تک کی یہی اطلاعات ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہر پارٹی ناراض ہوتی رہی ہے، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہوتی رہی ہے. یہ 2012 کی بات ہے، وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. میمو گیٹ ایک سکینڈل آیا تھا بہت بڑا، جس پر کالا کوٹ پہن کے میاں محمد نواز شریف صاحب بھی خواجہ آصف کے ساتھ سپریم کورٹ گئے تھے. افتخار چودھری اس وقت چیف جسٹس ہوا کرتے تھے. بہت بڑا معاملہ تھا. حسین حقانی ڈر اور خوف کے مارا ہوا تھا، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور اس کو ایک دفعہ ہیلی کاپٹر سے اتارا تھا سید یوسف رضا گیلانی نے زبردستی، پھر اس کا نام ECL سے نکالا گیا اور وہ امریکہ گیا، اور اب تک امریکہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے شہباز گل کو بھجوایا گیا، اسی طرح حسین حقانی کو بھجوایا گیا تھا. اس کی انہوں نے انکوائری کی اور بڑی جامع انکوائری کی. اس پر پیپلز پارٹی بہت سخت ناراض ہوئی. پھر 2016 میں کوئٹہ میں ایک بڑا خوفناک دھماکہ ہوا. کئی وکلا شہید ہوئے، شہری شہید ہوئے، تقریباً 7500 کے درمیان تعداد بتائی جاتی ہے. اس کی بھی ایک انکوائری جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ایز سپریم کورٹ جج کی. اس پر اس وقت کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان بہت سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے چیف جسٹس نامزد جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. پھر معاملہ آ جاتا ہے جس پر فائز عیسیٰ نے کچھ عرصہ پہلے تک مشکلات سہیں، بہت مشکلات سہیں. وہ یہ ہے ناظرین کہ فیض آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے تھے، تحریک لبیک کا دھرنا ہوا. اس دھرنے پر ایک انکوائری رپورٹ دی جناب فائز عیسیٰ نے، اور اس میں انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوالات اٹھائے. شیخ رشید احمد کے بارے میں انہوں نے لکھا، اعجاز الحق کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور باقی بھی شخصیات کے حوالے سے لکھا، جس پر عمران خان حکومت ان سے ناراض ہوئی. اور اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے تو ریفرنس نہیں بھیجا تھا، یہ تو جنرل باجوہ نے سارا کیا تھا، فروغ نسیم MKM کے جو وزیر قانون تھے انہوں نے کیا، فیض حمید نے کیا، فلاں نے کیا. وہ ریفرنس دائر کیا گیا
کہ ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا جائے. اور اس سارے کھیل کا حصہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ تو ٹھیک ہوتی ہے، چلیں حکومت بھی ہوتی ہے، بعض ججز بنے جن میں جسٹس عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن بنے، پوری اس سازش کا حصہ بنے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو برطرف کر دیا جائے، جوڈیشل کمیشن سے کر دیا جائے، یا ایک اسپیشل بینچ بنایا گیا تھا 10 رکنی، اس کے ذریعے کر دیا جائے. اللہ بھلا کرے. جسٹس منصور علی خان بڑے اپرائٹ جج ہیں، ان سمیت 6 ججز نے یہ سازش ناکام بنائی، فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ریجیکٹ کیا. اب آ جاتا ہے مرحلہ کہ کیا صدر مملکت شرمندہ ہوئے ہیں اب اس معاملے میں کہ نہیں، کہ انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا عمران خان کے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ. وہ حلف لیں گے فائز عیسیٰ سے یا بیمار ہو جائیں گے، یہ معاملہ 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا. ناظرین، سب سے آخری معاملہ اب میں آ رہا ہوں. آپ سائفر کیس، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے مسترد کر دی ہے. آج بہت طویل دلائل ہوئے، سلمان صفدر نے بہت اچھے دلائل دیے، نو ڈاؤٹ، اور انہوں نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیا معاملہ تھا اور اس سائفر کیا تھا، وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نے کیوں اس کو اپنا کابینہ میں ڈی سیل کروایا، پھر وہ پبلک میں کیوں لے کر آئے، اس پر انہوں نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. پھر بابر اعوان صاحب نے بھی بڑا شغل لگایا جی عدالت کے اندر. انہوں نے ابو الحسنات جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک ریمارکس دیے تھے کہ میں جج دلاور نہیں ہوں، ابو الحسنات ہوں، دلیر ہوں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی اپنا موبائل کھول کے. جج صاحب نے پوچھا یہ کون سی ویڈیو، کو میری ویڈیو تو نہیں کہ آپ لے آئے، تو انہوں نے جنرل باجوہ کی کوئی ویڈیو سنا دی وہاں پہ. لیکن جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر نے بھی وہاں دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جلسے میں لہرایا گیا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی تھی سائفر میں، جلسے میں لہرانا، اور سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا، اور کاپی گم کی عمران خان نے، جس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں، لہٰذا ضمانت نہ دی جائے ملزمان دونوں کو، شاہ محمود کو اور ان دونوں کو، خان صاحب کو. اور جو سلمان صفدر تھے انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، میں بھی اپنے پروگراموں میں یہ نقطہ اٹھا چکا ہوں، کہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے ذریعے عمران خان نے یہ کاپی حاصل کی، دفتر خارجہ سے منگوائی. اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سہیل صاحب ہوتے تھے، میں نے ان کی کہانی بھی سنی ہوئی ہے ان سے بھی، سائفر کے معاملے میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ریپیٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اعظم خان کا معاملہ، اعظم خان کہاں ہے اس کیس میں، ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوا؟ تو اعظم خان اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، وعدہ معاف گواہ بنے ہیں یا نہیں بنے، یا مین گواہ بن رہے ہیں اس میں، وہ آگے چل کے عدالت میں جب چلان پیش ہوگا باقاعدہ تو پھر صورتحال آئے گی. ایک اور معاملہ ہے سائفر کیس میں جی، اسد عمر کیسے لاڈلے بن گئے، کہ آج اسد عمر کی ضمانت قبل از گرفتاری کی ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے مخالفت نہیں کی. اس کا مطلب ہے اسد عمر نے جو اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی وہ ان کے کام آ رہی ہے. حالانکہ اسد عمر کہتے ہیں جی میرے خلاف بڑے اور بھی کیسز چل رہے ہیں، تو اسد عمر صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی جی، اور کپتان اور وائس کپتان کی نہیں ہوئی. اس پر میں عدالتی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کو فیور دی گئی اور کسی کو فیور نہیں دی گئی.
کیونکہ پراسیکیوٹر ایف آئی اے نے اسد عمر کے بارے میں کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تعاون کر رہے ہیں تفتیش میں۔ اسد عمر جب درخواست منظور ہونے کے بعد باہر آئے تو ہمارے ڈیلی ممتاز کے شیراز صاحب رپورٹر ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی ضمانت اس لیے منظور ہوئی ہے کہ جناب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا گول مول جواب دیا اور گزر کے چلے گئے۔ تو ناظرین، کپتان ابھی اٹک جیل میں رہیں گے، ان کی فوری باہر آنے کی جیل سے کہانی جو ہے لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوگی، وہاں ضمانت کی درخواست دی جائے گی، پھر دیکھتے ہیں ہائی کورٹ اب کیا کرتی ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عدالتوں کا رویہ لاڈلے والا رہے گا یا قاضی فائز عیسیٰ کیا کریں گے۔ یہ کہانی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب قاضی فائز عیسیٰ حلف اٹھا لیں گے تو پھر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا کہ کیا رخ اختیار کریں گے یہ معاملات۔ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔